السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام پیغمبر بے مثل، ختم الرسل، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات عالی کے لیے۔ عزیزان گرامی و معززات و مکرمات ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کے کلام سے آیت مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا شان ورود اور شان نزول جو ہے اور اس کے مخاطب جو لوگ ہیں جس کے اس آیت کے اندر جن کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے، قرآن مجید نے قوم یہود کو رہتی دنیا تک ملعون اور مغضوب قوم قرار دیا ہے۔ یہ ایسی بدترین قوم ہے کہ یہ جہاں کہیں بھی ہوں رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بٹھا دی گئی ہے، قائم کر دی گئی ہے اور مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ ایسی ذلیل اور رسوا قوم ہے کہ انہوں نے کلام الہی کے اندر تحریف، کلام اللہ کے اندر رد و بدل، احکام الہی کو نہ مان کر، حدود اللہ سے تجاوز ہو کر، رب کعبہ کی توہین کر کے، استغفر اللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ، رب کعبہ کو انہوں نے فقیر و تنگ دست کہہ کر اور پھر تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی توہین کر کے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے قتل کر کے، ان کے پیروکاروں کو قتل کر کے، اگر کسی نے قتل نہیں کیا تو ان لوگوں نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کی قتل کی سازش میں شریک ہو کر اپنے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ قوم مغضوب تھی، مغضوب ہے اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک مغضوب رہے گی۔ لیکن ان کی یہ ہٹ درمی اور ان کے بلند و بانگ دعوے جو ہیں، رب العزت نے ان کی کلئی جو ہے قرآن مجید میں بارہا اور بیشتر مقام پر قوم یہود کو مخاطب کر کے ان سے کچھ سوال بھی کیے اور پھر خود ہی رب العزت نے ان کے جوابات بھی دیے۔ یہ جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اس میں اللہ رب العزت نے انہوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان کے اوپر، قوم یہود کے اوپر جو یہودی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا جو مقدر ہے، ان کے مقدر میں ذلت و رسوائی جو ہے، محتاجگی ان کے مقدر میں لکھ دی ہے کہ یہ ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوں گے، محتاجگی ان کا مقدر ہوگی۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ،
ان کا پہلا جرم یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ رب العزت کا انکار کیا، جو رب العزت کی طرف سے انبیاء علیہم السلام کو معجزات عطا کیے گئے، نشانیاں عطا کی گئی، ان لوگوں نے ان کا انکار کیا، ان کا سر عام مذاق اڑایا، اور پھر وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور یہ لوگ انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے۔ انہوں نے انبیاء کا قتل کیا ہے، صرف مانا ہی نہیں ہے، انکار ہی نہیں کیا، یہی پر بس نہیں کی کہ ہم آپ کی رسالت اور نبوت کو مانتے نہیں ہیں، یہیں پر نہیں کیا، ان کا مذاق اور استہزاء نہیں کیا، ان کے ساتھ ٹھٹا ہی نہیں کیا، ان کی صرف یہیں پر توہین نہیں کی کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے، آپ ہماری قوم قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے، آپ ایک کمتر قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں، آپ کے پاس ہماری حیثیت کے مطابق آپ ہماری حیثیت نہیں رکھتے، آپ ہمارے نسب سے نہیں ہیں، بلکہ یہیں پر بس نہیں کی۔ جب ان کے معبودان باطلہ کو انبیاء علیہم السلام نے کہا کہ یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، رب العزت کے ہاں ان کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ اکیلا الہ ہے، وہ میرا اور آپ کا خدا ہے، وہ میرا اور آپ کا رازق ہے، وہ میرا اور آپ کا خالق ہے۔ جس نے مجھ کو پیدا کیا اسی نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا اسی نے آپ کی اولاد کو پیدا کیا ہے، جو خالق اور مالک آپ کا رازق ہے، جو آپ کو روزی عطا کرتا ہے، وہی خالق اور مالک مجھے عطا کرتا ہے، وہی خالق اور مالک جو آپ کی بیماری میں آپ کو شفائیں دیتا ہے، آپ کی بلائیں دور کرتا ہے، آپ کی بیماریوں کو دور کرتا ہے، آپ کی بد نظر کو دور کرتا ہے، ختم کرتا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے یہی سبق پڑھایا کہ اگر وہ خالق اور مالک مجھ سے دور کرتا ہے تو وہی آپ کا خالق اور مالک ہے، وہ ایک ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ سارے انبیاء علیہم السلام یہی دعوت اور تبلیغ لے کر دنیا میں آئے کہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے، حتیٰ کہ میری ذات جو میں آپ کے سامنے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں، میرے لائق بھی یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے سجدہ کریں۔ رب العزت نے سب کو یہ پیغام دے کر دنیا میں نازل فرمایا، لیکن اس قوم کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی، انہوں نے توہین کرنے کے ساتھ ساتھ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ نبیوں کا یہ قوم قتل کرتے رہے ہیں۔ یہ ایسی بدترین اور ذلیل قوم ہے یہود کہ جنہوں نے نبیوں کا قتل کیا ہے، نبیوں کے وجود کو ختم کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد میں روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنمی ہے وہ انسان، بدترین ہے وہ انسان جس کو کسی نبی نے قتل کیا یا کسی نے کسی نبی کو قتل کیا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اس کو جہنم کی وعید سنائی ہے، اس کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، فرمایا کہ وہ بدترین ہے، وہ ذلیل انسان ہے کہ جس کو کسی نبی نے قتل کر دیا یا پھر کسی نے کسی نبی کو قتل شہید کر دیا۔ حضرات، یہ لوگ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے نبیوں کے وجود کو برداشت نہیں کیا، جو باعث رحمت ہوا کرتا ہے، باعث برکت ہوا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا، کیوں قتل کیا؟ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، کیونکہ ان کو اس بات کی سمجھ تھی کہ یہ ہمارے معبودان باطلہ کو، جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، یہ سورج اور چاند کو، یہ آگ کو، جن کی ہم نے بت بنا کر اپنے برگزیدہ بندوں کے، جن کے ہمارے ہاتھوں میں کھیلتے رہے، ہمارے ہاتھوں سے ہم نے ان کو رسوا کیا، ہمارے ہاتھوں نے ان کو جلایا، آج ہم نے ان کو اپنا معبود بنا لیا۔ ہمارے ربوں کو، جن کو ہم نے اپنا خدا بنا لیا، یہ اپنی انا کی وجہ سے، اپنے حسد کی وجہ سے، اپنے کینے بغض کی وجہ سے
صرف اپنے ہوس کی وجہ سے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا کر اس وجہ سے انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، بلکہ قوم یہود نے، ان یہودیوں نے انبیاء علیہم السلام کا سر عام قتل کیا ہے۔ یہ اس لیے مغضوب قوم ہے، یہ اس لیے ملعون قوم ہے، یہ اس لیے رہتی دنیا تک رب العزت نے ان کے اوپر لعنت کیا اور قیامت کے دن ان کا دردناک انجام ہوگا۔ فرمایا یہیں پر بس نہیں ہے، انہوں نے رب العزت کے جو نازل کردہ پیغام ہیں ان کے اندر تحریف کی ہے، ان کو بدلا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے ان کو جو حکم دیا ہے انہوں نے وہاں سے ہٹ کر آیات کو بدلا، احکام کو بدلا۔ انہوں نے کسی کی حقیقی طور پر شخصیت کو بدلنے کے لیے، اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے، اپنے نفس کو قرار پہنچانے کے لیے انہوں نے تحریف کیا۔ قرآن اپنی جو منزل کردہ اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ رب العزت نے ان کو قرآن، ان کو کتاب دی، اس کے اندر انہوں نے تحریف کی، رد و بدل کیا ہے۔ حضرات، دوسرا مقام ہے قرآن کا۔ فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ فرمایا کہ جان لیجئے ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، یہ جہاں کہیں بھی چلے جائیں، یہ جہاں کہیں پر بھی ہوں، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ذلت، جو رسوائی ہے، جو ضلالت ہے، ان کا مقدر بنا دیا ہے۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر دو چیزیں ہیں جو ان کو ضلالت سے، گمراہی سے، رسوائی سے، مسکرت سے، محتاجی سے بچا سکتی ہیں۔ وہ دو چیزیں ہیں جو یہود کو بچا سکتی ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ الا بحبل من اللہ، پہلی چیز یہ ہے کہ یہ اللہ کی ایمان میں آئے، اللہ کی حفاظت میں آئے، اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئیں، اللہ کو اپنا معبود مانے، اللہ کو اپنا خالق مانے، اللہ کو اپنا رازق مانے، جیسا کہ قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جیسا خالق رازق ماننے کا حق ہے ویسا مانے، اسی کو معبود مانے۔ یہ نہ کرے کہ میں نے اس کو اپنے ساری راز و نیاز کی باتیں بتا دی ہیں، یہ اللہ رب العزت کا برگزیدہ بندہ تھا، یہ اللہ سے خود ہی کر لے گا، یہ اللہ کے سامنے میری عرض کو پیش کرے گا۔ فرمایا ایسا نہیں، آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ نیک بندے تھے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے۔ آپ اپنے نام مال کی فکر کریں، آپ اپنی فکر کریں، آپ اپنے ہاتھوں کی کمائی کی فکر کریں کہ آپ کیا کما رہے ہیں۔ آپ اپنے اندر کچھ ایسے اوصاف پیدا کریں کہ رب العزت کے سامنے ان کو پیش کر کے اپنے نام اعمال کی اصلاح کر سکیں۔ آپ اپنے اندر کچھ ایسی صفات پیدا کریں کہ جس سے آپ رب العزت کو ان کا واسطہ دے کر آپ اپنی نیکیوں کا، اپنی حاجات کو پورا کروا سکیں۔ فرمایا اپنے اے ایمان والو، اگر ایمان لانا چاہتے ہو، اگر اپنے رب سے ڈرنا چاہتے ہو تو ویسا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس ذات کے لائق ہے۔ فرمایا کہ الا بحبل من اللہ، یہ ایمان لانا چاہتے ہیں، ذلت سے بچنا چاہتے ہیں، رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لائیں۔ دوسری بات، اگر یہ اللہ پر بھی ایمان لے آئیں، وحبل من الناس، اگر اللہ پر ایمان نہیں لے کے آتے تو دوسری ان کے لیے بچنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ عام آدمی، عام مسلمان کی پناہ کو حاصل کریں، پھر جا کر ذلت جو ہے، جو رسوائی ہے، ان سے ہٹائی جائے گی۔ حضرات، اگر آج دیکھا جائے، لوگ سوال کرتے ہیں، ذہنوں میں سوال ابھرتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے اوپر کیوں مسلط ہے؟ آج ذلت اور رسوائی ان کے اوپر نظر تو نہیں آ رہی، یہ شہنشاہوں کی طرح ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں۔ حضرات، وجہ یہ ہے کہ حبل من الناس، یہ انہوں نے مسلمانوں کی پناہ لی ہوئی ہے، انہوں نے ہمارے لیڈروں کی پناہ لی ہوئی ہے، ہمارے لیڈر ان کے اشاروں پر چلتے ہیں، اس لیے یہ ہمارے اوپر مسلط ہے۔ وحبل من الناس، یہ آج ہماری پناہ میں ہے، ہم نے خود ان کو پناہ دی ہوئی ہے، وگرنہ یہ ڈرپوک اور ذلت اور ذلیل قوم ہے، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ خود کو بچا سکیں یا اپنے اندر اتنا حوصلہ پیدا کر سکیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے
کہ اگر آپ دیکھیں رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کے دعووں کا بتایا کہ ان کے دعوے بہت بہت بڑے ہیں. یہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کی اولاد ہیں، ہم کو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم کو آگ نہیں چھوئے گی. یہ یہود کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت چہیتی قوم ہیں، ہم لاڈلی قوم ہے اللہ رب العزت کی، ہم اللہ رب العزت ہمیں عذاب نہیں دیں گے. فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت ان کو عذاب نہیں دیں گے، یہ اللہ کی چہیتی قوم ہے، ان کو عذاب گنوائیں، ان کو بتائیں کہ اللہ رب العزت نے تم کو کہاں کہاں پر ذلیل و رسوا کیا، پھر تم نے رجوع کیا، پھر مالک کائنات نے فرعون سے تم کو نجات دی، اور پھر جب فرعون سے نجات مل گئی بجائے اس کے تم سجدہ شکر کرتے، مالک کائنات کے سامنے گڑ گڑاتے، اس کی ایمان پاتے، لیکن پھر تم نے اس کی روگردانی کی، اس کے ایمان سے منحرف ہوئے. پھر تم کو اللہ رب العزت نے بخت نصر کا عذاب دیا، اس نے تمہاری نسل کشی کی، اور پھر بھی تم نہیں سمجھے، اس سے نجات حاصل کر کے پھر تم چلے آئے. اللہ رب العزت نے تم کو خیبر کا موقع دکھایا، خیبر کے موقع کے بعد پھر تم کو ہٹلر نے. حضرات یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت نے قوم یہود کو وہ نشانیاں دے کر ڈیل دی ہے جس کا رب العزت نے کہا فَمَكِّ لِلْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کہ ہم کافروں کو ڈیل دیتے ہیں، ہم مہلت دیتے ہیں کہ تو کر، تو دیکھ تو کتنا رسوائی کے اندر آگے بڑھتا ہے، تو کتنا کس حد تک رب العزت کو پکارتا ہے. فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی چہیتی اور لاڈلی قوم ہے. فرمایا کہ اگر یہ سمجھتے ہیں پھر پوچھئے ان سے قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ. سورۃ المائدہ میں رب العزت نے کہا کہ ان سے پوچھئے کہ اللہ رب العزت نے تم کو تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزائیں کیوں دی، تم کو کیوں پکڑا. اللہ رب العزت نے تمہیں قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تمہیں کیوں آسمانوں کی طرف لے جا کر زمین پہ پٹکھاتا، کیوں تمہارے اوپر نکیلے نکیلے پتھروں کے عذابات آئے تھے، کیوں پھر اللہ رب العزت نے تمہیں کہا کونوا قردۃ خاسئین، تمہیں کیوں پھر اللہ رب العزت نے رسوائے ہوئے دھتکارے ہوئے بندروں کی شکل دی، کیوں رب العزت نے تم کے لیے کہا تھا کہ تم ایک خنزیر بن جاؤ، تم کو خنزیر کی شکل دی. اللہ رب العزت نے رسول اللہ علیہ السلام کو ان کے عذابوں کے بارے میں بتایا، کہا پیغمبر ہم نے ان کو بندر بھی بنایا، ہم نے ان کو سور بھی بنایا، جو ہفتے کے دن کاروبار کیا کرتے تھے ہم نے ان کو بھی بندر بنایا. ان کے اوپر چھپکلیوں کا عذاب آیا، ٹڈیوں کا ان کے اوپر عذاب آیا، ٹڈیوں کا، جوؤں کا ان کے اوپر عذاب آیا. فرمایا کہ ان کے اوپر ایسے ایسے اللہ رب العزت نے عذاب دیے. قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، ان سے پوچھئے کہ اگر آپ اللہ کی چہیتی اور لاڈلی قوم ہیں تو پھر فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر عذاب پھر کیوں نازل کیے تھے. حضرات یہ حقیقت سے منہ موڑا جاتا ہے، حقیقت کو جھٹلایا جاتا ہے، لیکن ان کے جو دعوے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن، چند لمحے ہمیں جہنم کا عذاب ہوگا. ان کو یہ گمان ہے، یہ ان کے منہ کی باتیں، یہ دعوے جھوٹے دعوے. فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے تو ان سے پوچھئے تم نے جنت کے اندر جانا ہے پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے، موت کی خواہش نہیں کرتے. فرمایا سب سے زیادہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی جو سب سے زیادہ حریص اور لالچی قوم ہے یہ یہودی ہے. ان کو زندگی بہت پیاری ہے، ان کو زندگی بہت لاڈلی ہے، یہ مرنا نہیں چاہتے. فرمایا لو یعمر الف سنہ، اگر ان کو 100 سال، ہزاروں سال بھی زندگی دے دی جائے، وما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر، یہ سمجھ لیجئے ان کی ہزاروں سال کی دی ہوئی زندگی ان کے کسی کام نہیں آئے گی، ان کو عذاب سے نہیں بچا سکے گی. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب دیکھتا ہے جو یہ عمل کرتی ہیں، اللہ ان سے خوب واقف ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کی لاڈلی اور چہیتی قوم ہیں، انہوں نے ہر دور میں یہ ایسی بزدل قوم ہے کہ یہ ہمیشہ عیسائیوں کے یا مشرکین کے کندھوں پہ رکھ کر فائر کرتے ہیں. یہ بزدل قوم ہے، لیکن آج ہم نے ان کو حوصلے بخشے. آج خود ڈر ڈر کر اپنے دلوں سے ہم نے قرآن اور حدیث کی اسلام کی محبت کو نکال کر یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، قرآن نے یہ واضح طور پر کہا کہ یہ جان لیجئے یہ آپ کے کھلے دشمن ہیں، یہ آپ کے ایمان کے دشمن ہیں، یہ آپ سے آپ کا ایمان چھیننا چاہتے ہیں. قرآن کہتا ہے اَیَوَدُّ أَحَدُکُم،
یہ چاہتے ہیں، ہر ایک تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم کو پھر تمہارے ایمان سے ختم کر کے یہ واپس تمہیں کفر کے اندر لے جائے۔ یہ تم سے دوستیاں اس لیے لگاتی ہیں، یہ تمہارے ساتھ تجارت اس لیے کرتے ہیں، یہ تمہارے ساتھ یہ مل بیٹھتے ہیں نا، جو یہ تم کو اپنے لیے سب زبان دکھاتی ہیں۔ یہ فرمایا کہ ایسے نہیں دکھاتے، یہ تم سے غیرت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تم سے حیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ تم سے تمہارے دین کو چھیننا چاہتے ہیں، تمہاری نماز کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تمہارے دل کے اندر جو محبت ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کی، وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے آج اگر ہمارے دلوں کے اندر کتنی محبت ہے، آج ہمارے ہاتھوں میں اور ہمارے ذہنوں میں ان لوگوں نے ایسی چیزیں سما دی ہیں، حضرات ہم دین سے کوسوں دور ہیں، ہم قصے کہانیوں کے اوپر کھڑے ہیں، ہمارے ذہنوں میں وہ دین نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں وہ دین ہے کہ ایک بزرگ نے دریا سے ہاتھ نکال کر پوری کشتی کو بچا لیا، یہ دین موجود ہے ہمارے ذہنوں میں۔ وہ دین موجود نہیں ہے کہ جس کا قرآن کہتا ہے کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ ہمارے ذہنوں میں یہ دین نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں وہ دین ہے کہ آج بھی اس کی پشت سے کپڑا اٹھا کر دیکھ لے، میرے پیر کا ہاتھ لگا ہے، اس نے اس کو ایکسیڈنٹ سے بچایا۔ مجھے ایک دوست کہہ رہا تھا، اس نے مجھے کہا جی کہ میرا ایک دوست ہے لاہور سے 1.5 گھنٹے میں یہاں پر موٹر سائیکل پہ آ گیا، 3 جگہ پر اس کا ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا، تو میرے پیر کہنے لگے اس کا 3 جگہ پر ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا، میں نے اس کو بچایا، اگر نہیں یقین تو اس کی پشت سے کپڑا اٹھا کر دیکھیے، اس کی پشت پر میرا ہاتھ لگا۔ وہ کہتا ہے میں نے بالیقین دیکھا کہ اس کے پشت کے اوپر پنجہ لگا ہوا تھا۔ حضرات یہ ایمان جس کے اوپر آج یہودیوں نے، آج ہمارے اندر وہ ایمان ہے کہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے شریعت کو چھوڑا ہے، ہم نے دین کو چھوڑا ہے، ہم نے مسجد کو چھوڑا ہے، اس ممبر و محراب کو چھوڑا ہے، ہم نے ایک عالم اور قاری سے ناطہ توڑا ہے، جوڑا نہیں ہے۔ آج ہم نے اس دین کو پکڑا ہے جو سرے عام گوگل سے مل جاتا ہے، ہم نے اس دین سے رشتہ جوڑا ہوا ہے حضرات، جو اس سے بھی مل جاتا ہے اس سے بھی مل جاتا ہے۔ آج ہم سرے عام اس بات کو کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم کس کی بات مانیں؟ حضرات کسی کی بات نہیں ماننی، کسی کے اوپر آپ نے اپنا سر نہیں درن دینا۔ آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، اس کے اوپر ایمان لائیں جیسا ایمان لانے کا حق ہے۔ جو ایمان ہم سے مطلوب ہے، یہ قرآن کا ایمان ہم سے مطلوب ہے، یہ ایمان ہم سے مانگا جا رہا ہے کہ آپ اس ایمان کی طرف آئیں۔ یہ یہودی، یہ عیسائی ہمارے کبھی بھی مسلمان اور خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ یہ کافر، یہ مشرک لوگ جو بدخواہ ہیں ہمارے، انہوں نے یہ یہودی جو ہیں ایک نبی کے منکر نہیں ہے، یہ دوہرے کافر ہیں۔ دیکھا جائے تو انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو تو اذیتیں اور تکلیفیں دی ہی تھیں، لیکن انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانا تھا، ان کے قتل کی سازشیں کی تھی، اور پھر رسول اللہ علیہ السلام کو بھی نہیں مانا، ان کے قتل کی سازشیں کی تھی۔ رسول اللہ علیہ السلام کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب موت کی مرض میں تھے تو فرماتے تھے اے عائشہ، آج میں جب خیبر کو فتح کر کے آ رہا تھا، مجھے جس یہودیہ عورت نے زہر دیا تھا، آج بھی میں اس کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں، میں وہ محسوس کر رہا ہوں کہ میری رگ کٹ رہی ہے اس زہر کے ساتھ۔ حضرات اس نے بڑے میٹھے پن کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کو دعوت دی تھی۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ان کے ساتھ بارہا معاہدے کیے، لیکن ہر بار انہوں نے عہد شکنی کی، پھر ان کو ذمہ بنا کر رکھا گیا، ان کو ایک ذلیل بنا کر رکھا گیا، اپنے ماتحت بنا کر رکھا گیا۔ حضرات یہ ہمارے ماتحت قوم تھی، لیکن ہم نے ان سے ڈر کر اپنا ایمان بیچ کر ان کو اپنے اوپر مسلط کیا ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے اسلام کی فکر کریں، اپنی نمازوں کی فکر کریں۔ اگر ہمارے رویوں کی یہی روش رہی تو حضرات ہم وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ جو آیات آج پڑھ کر ہم ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، یہ ہاتھ اٹھا کر پہلے اپنے ایمان کو دیکھیں، اپنے ایمان کو جانچیں، اپنے ایمان کی پڑتال کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں اپنا ایمان صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا